السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوشحال رکھے۔ آج کا سبق ہے تختی نمبر 17، وقف کرنے کے قاعدے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقف کسے کہتے ہیں؟ وقف کے معنی ہے ٹھہرنا۔ وقف کسے بولتے ہیں؟ وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہریں، کس طرح ٹھہرنا یہ قاعدے میں بتایا گیا ہے۔ ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ قرآن میں ہم دیکھے ہوں گے ایسا، ہر ایک آیت کے بعد ایسا گول نشان آتا ہے، اس کو آیت کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑی زیر الٹا پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑے۔ آخری حرف پر، اب ہم جہاں پڑھتے پڑھتے رک رہے ہیں وہ آخری حرف کے اوپر زبر زیر پیش یا دو زیر دو پیش کھڑی زیر الٹا پیش، اگر یہ آ گئے تو آخری حرف کو کیا کرنا، یہ زبر رہا تو زبر نکال کے وہ حرف کو جزم دے دینا، رکانا ہے تو۔ دیکھیے ابھی یہاں پر کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زیر ہے، آخری حرف کو کیا ہے، زیر ہے۔ نرجیمی پڑھنا تھا ہم، لیکن یہاں آیت ہے، ہم یہاں سانس توڑنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں کیا پڑھیں گے، میم کو جزم دے دیں گے۔ نرجیمی، رجیمی سے رجیم، ایسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ زیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں یہاں بھی زیر ہے تو جزم دے کر سانس توڑنا۔ اگر ہم ایسے ہی سانس نہیں توڑنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیمی بول کو سانس نہیں توڑنا، رحیم سانس توڑنا ہے تو آخری حرف کو جزم دینا۔ الحمد للہ رب العالمین، کیا پڑھنا تھا ہم، عالمینہ ہے، لیکن پڑھیں گے کیا، عالمین۔ اگر ہم یہاں رکائیں گے تو نون کو زبر کی جگہ جزم دے دیں گے، عالمینہ سے عالمین۔ رکانا ہے تو عالمینہ کر کے سانس نہیں توڑ سکتے، رکانا ہے تو جزم دینا، عالمین، اسی کو وقف کہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیکھیے آخری حرف پر پیش ہے، رکائیں گے تو جزم دے کر نستعین، یہ بھی ہو گیا، دو پیش۔ قل هو اللہ احد، آخری حرف کیا ہے، احدن ہے، لیکن احد سانس توڑیں گے، رکانے کے لیے ٹھہرنا ہے تو احد۔ ان مع العسر یسرا، ابھی دیکھیے احد تک ہو گیا، ابھی یہاں کا یہ الگ قاعدہ ہے، ابھی آخری حرف پر دو زبر ہو تو، دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدا۔ ہم لوگ تنوین پڑھے، اس میں بھی کیا تھا، دو زبر کے ساتھ الف آیا تھا، لیکن الف ہم نہیں پڑھ رہے تھے، با دو زبر بنتا دو زبر تن ایسا پڑھے۔ دیکھیے ابھی یہاں سمجھ میں آتا ہے، ان مع العسر یسرا، را دو زبر رن ہے، یسرن ہے، یہاں رکائے تو را کو جزم نہیں دینا، را کو کیا ہے، الف مدہ بنانا، را کے اوپر ایک زبر نکال دینا، را الف زبر را، یسرن سے یسرا تھوڑا کھینچنا، ایسے رکانا دو زبر کو، صرف دو زبر کو، دو زیر اور دو پیش کو جزم دینا، لیکن دو زبر کو الف مدہ پڑھنا، الف کے ساتھ پڑھنا۔ ان مع العسر یسرا، یسرن سے یسرا، رکائے تو یسرا۔ فیہا عین جاریۃ، نمبر 3 کیا ہے، گول تا پر وقف کرنا ہو تو گول تا ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ دیکھیے فیہا عین جاریہ، آخری حرف پر اس طرح اگر تا آیا تو، یہ تا ہے نہیں، گول تا بولتے ہیں اس کو، تا کی شکل،
اس طرح کا تا آ گیا تو یہاں رکانا ہے تو یہ تا نہیں پڑھتے، تا کو ہا سے بدلنا، پھر ہا کے اوپر جزم لگا کر سانس توڑنا. جاریتن ہے لیکن رکائیں گے کیسے؟ جاریہ، جاریہ، آخری حرف کو ہا میں بدلنا، تا کو. فیہا عین جاریہ تسقا من عین آنیہ. دیکھیے گولتا ہے، رکانا ہے تو تا کو ہا سے بدل کر سانس توڑنا. صرف گولتا ہو تو، دوسرے حرف میں نہیں، صرف گولتا ہو تو تا کو ہا سے بدل کر سانس توڑنا. لا تسمع فیہا لاغیہ، لاغیتن سے لاغیہ رکائیں گے تو لاغیہ. ولیال عشر، دیکھیں آخری حرف پر دو زیر کی تنوین ہے، رکائیں گے تو را کو جزم دیں گے. عشر. من اوتی کتابہ بیمینہ، دیکھیں یہاں پڑھیں گے کھڑی زیر ہو تو بھی جزم دے کر سانس توڑنا. ہا کو کیا ہے؟ کھڑی زیر ہے، سانس توڑیں گے تو ہا کو جزم دے کر سانس توڑنا. من اوتی کتابہ بیمینہ. دیکھیے اور ایک قاعدہ، نون ساکن کا کیا قاعدہ ہے یہاں؟ من اوتی کتابہ بیمینہ. یہاں پر نون ساکن کا کیا قاعدہ ہے آپ کمنٹ میں بتائیں. نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ اظہار ہوتا یا اخفا ہوتا؟ کمنٹ میں بتائیں. لا شریک لہ، لا شریک لہ. دیکھیے آخری حرف پر الٹا پیش ہے، رکائیں گے تو ہا کو جزم دے کر سانس توڑنا. لا شریک لہ، لیکن رکائیں گے کیسے؟ لا شریک لہ، ایسے. اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن مجید صحیح سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر یہ سبق تھوڑا مشکل لگا ہو یا کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ میں سوال پوچھ سکتے ہیں یا میسیج بھی کریں، انشاءاللہ میں ضرور رپلائی دوں گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.